ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ یہاں پر لے گیا کہ لگے کہ نفع کے مالک تھے تو ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا؟ میں نے کہا مسلم شریف کتاب الشفاعت اٹھا کر دیکھے، حضرت عباس نے خود حضور سے پوچھا، حضور آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے، حل نفع تھا، آپ نے ان کو نفع پہنچایا؟ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں بولیے؟ کہتے رسول نفع نہیں دے سکتا. میں نے کہا حضرت عباس حضور کے چچا صحابی ہیں، حضور کے چہرے پر کہتے ہیں حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ بولیے سبحان اللہ. یہ لفظ تو عام ہے لیکن نفع نقصان انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا؟ کہ یہ غیر خدا پر استعمال کرو گے تو شرک. حضرت عباس کہتے حل نفع تھا یا رسول اللہ، حضور آپ نے ابو طالب کو نفع پہنچایا؟ سرکار نے یہ نہیں کہا نفع لام نے کو نفسی نفع ولا ضرا، میں تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہاں چچا میں نے نفع پہنچایا ہے. مسلم شریف پہنچایا. کہا حضور کیا؟ فرمایا وہ پہلے جہنم کے گڑھے کے اندر تھے، میری نسبت اور میری غلامی ان کو کام آئی. فرمایا فاخرجتہ الی الدحداح، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچا اور کھینچ کر میں نے جہنم میں سب سے اوپر رکھ دیا ہے، اور اب صرف ان کے پاؤں کے تلوے کے اوپر آگ لگتی ہے. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے جس میں نفع کا لفظ موجود. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو طالب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، ابو لہب کو تو کلمہ نہیں پڑھایا، اور یہ کیسے اختیارات تھے؟ میں نے کہا اگر کلمے کی تلقین کریں اور اگلے کی قسمت میں نہ ہو اور وہ نہ پڑھے یہ شرک ہے، تو خدا نے بھی تو ابلیس کو کہا تھا سجدہ کر آدم کو، تو ابلیس نے مانا؟ بولو بولو. اگر الزامن یہ کہا جائے اللہ نے فرمایا او ابلیسا سجدہ کر، سجدہ کر آدم کو، مانا اس نے؟ بولو. کیونکہ اللہ کا اختیار ختم ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کا اختیار معطل ہو گیا. اگر ابو طالب ابو جہل اور ابو لہب کو کلمے کی تلقین کے بعد اگر وہ پڑھ نہ سکے تو اس سے حضور کے اختیار میں فرق آ گیا. تو رب نے تو ابلیس کو کہا کہ سجدہ کر، اس نے حکم نہیں مانا، تو کیا رب کو بھی کہو گے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا؟ جاہلوں، مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس پر سوال کرو گے تو سوال رب پر جائے گا.